اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی عدالت سے جاری ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کے توہین عدالت شوکاز نوٹس کی معطلی کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں کوٹا کیسز سننے والا لارجر بینچ بھی تبدیل۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق بھی لارجر بینچ کا حصہ تھے۔ کوٹا کیس کل لارجر بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا۔ نیا بینچ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم، جسٹس خادم اور جسٹس انعام بھی بینچ میں شامل۔ ایشیا میں پاکستان امریکی ٹیرف کی زد میں آنے والا 14واں بڑا ملک ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے امریکی ٹیرف کے ایشیائی ممالک پر ممکنہ اثرات کی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ایشیائی خطہ امریکی ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ جنوبی ایشیائی خطے میں پاکستان امریکی ٹیرف کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جس پر امریکی انتظامیہ نے 29% ٹیرف عائد کیا۔ اور عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، قیمت $60.12 فی بیرل پر آ گئی۔ خام تیل کی قیمت میں کمی سے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں $12 تک کی کمی بنتی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل پر $70 فی لیٹر لیوی لگی ہوئی ہے۔ 31 مارچ کو برینٹ خام تیل کی قیمت $74.74 تھی۔ 2 اپریل کے بعد سے اب تک برینٹ خام تیل کی قیمت $14 فی بیرل سے زائد کم ہوگی۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا عزم، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ، وزیراعظم نے نئے ٹیرف پر مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی بھی شمولیت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ انسداد منشیات، گردی سمیت اور دہشت گردی کے خلاف باہمی دلچسپی کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 اسلام آباد میں اختتام پذیر۔ 2 روزہ سمٹ میں پاکستان کے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ MOUs پر دستخط۔ اختتامی سیشن سے CEOO GDCL احمد حیات کا خطاب، کہا ہم پاکستان میں جدید پائیدار معدنی کانکنی کے لیے تیار ہیں، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ماحول دے رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے الحاق سے کانکنی شعبے کو ترقی ملے گی۔ دنیا بھر کے مندوبین کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور دیگر ملکوں کے مندوبین کا اظہار دلچسپی۔ مختلف معدنیات کی نمائش کا انعقاد، سرمایہ کاروں اور مندوبین نے معیار کو سراہا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے کہا کہ معدنی شعبے کو ترقی کے لیے فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع اور فورم بہترین پلیٹ فارم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی وفد کی ملاقات۔ امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری ایرک میئر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات اور معدنی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ امریکی وفد نے معدنیات سے متعلق باہمی شراکت کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایرک میئر کا کہنا تھا کہ امریکہ معدنیات کے شعبے میں پاکستان سے باہمی تعاون میں دلچسپی رکھتی ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی میں عالمی برادری سے تعاون کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی، اسمگلنگ، انسداد منشیات شعبوں میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تحت فراہم کردہ مواقع میں دلچسپی کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ نواز شریف سیاسی میدان میں آ گئے۔ جلسے اور جلوسوں کی تیاریاں، پارٹی کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عوامی رابطہ مہم کی قیادت خود کروں گا۔ وانی PTI کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ دیتے ہوئے بولے غلط سیاسی کیسز بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ، تمہیں وہ شوق ہے دشمنی کرنے کا، اعلان جنگ کر دو، میرے ساتھ دشمنی کر لو۔ ہم تو وہ جنگ لڑ کے اپنے وہ حقوق مانگ رہے ہیں، تو اپنے حقوق تو کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نام سے کوئی لے سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اختلافات ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، کسی کی رائے ہر بندے کا ایک آئینی حق ہے، آزادی رائے بھی ہر بندے کا حق ہے۔ اس کے اندر یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں اور معاملات جو پارٹی کے ہیں، ہم پارٹی کے اندر ان کو حل کر لیں گے۔
किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बता दिया, मीडिया से गुफ्तगू में मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए बोले, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तुम्हें बहुत शौक है मेरे साथ दुश्मनी करने का। मुखालिफिन को कहता हूँ कि मेरे साथ दुश्मनी कर लो, इख्तलाफात हर जगह होते हैं, पार्टी में इख्तलाफात पार्टी में ही हल कर लिए जाएंगे।